سنی پہچاننے کی نشانیوں کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ درس کا ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے سنی پہچاننے کی ٹوٹل کتنی نشانیاں بتائی تھیں؟ 20 اور 4 درس ہم پیچھے کر چکے اور آج 5واں درس ہے سنی پہچاننے کی نشانیوں کے حوالے سے۔ اور پچھلے دروس میں ہم نے 14 نشانیاں پڑھی تھی، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 14ویں نمبر پہ سنی کی جو نشانی ہے، اللہ عز و جل نے روز اول سے قیامت تک کے تمام ما کان و ما یکون ایک ایک ذرے کا حال اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور کا علم ان تمام غیبوں کو محیط ہے۔ یہاں اس کی ہم نے کوئی تفصیل بھی بتائی تھی۔ یہ 14ویں نشانی سنی پہچاننے کی، یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع مخلوقات کا جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا اور قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہوگا، ان تمام غیبوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا سنی پہچاننے کی نشانی۔ اب جو بھی فرقوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتا ہے تو وہ سنی نہیں ہے۔ تو یہ 14ویں نشانی تھی۔ اب 15ویں نشانی جو ہے امکان کذب الہی، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے رسالہ یک روزی اور اب گنگوہی نے براہین قاطعہ میں معنی غری دلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کذب قطعاً اجماعاً محال بالذات ہے، مسئلہ حلف وعید وہ ان کے ایسے ناپاک خیال سے اصلاً علاقہ نہیں۔ اب اس وقت تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی جو ہے، یہ آپ کو سکولوں میں اس کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ اسماعیل دہلوی، جس کو شاہ اسماعیل دہلوی کے نام سے یا تحریک علی گڑھ کے حوالے سے یا اس طرح کے یعنی دیوبندیوں کی جو یعنی مذہبی چیزوں کے حوالے سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ تو یہ اسماعیل دہلوی جو تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام ہے رسالہ یک روزی، یعنی ایک دن سے اس نے کتاب لکھی تھی فارسی دے اندر۔ اس فارسی کتاب کے اندر انہوں نے یہ نعوذ باللہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس بدبخت نے کی اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ اور یہی بات دوسری تذکرۃ الخلیل میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ دیوبندیوں کی یہ کتابیں جو ہیں ان میں یہ یعنی ان کی یہ ایسی بکواسات ہیں۔ تو اسماعیل دہلوی نے یک روزی میں لکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب انہوں نے آیت بھی ساتھ لکھ دی، آیت لکھ کر کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، لہذا بندہ جھوٹ بولنے کی قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی قدرت نہ رکھے تو پھر تو بندے کی قدرت اللہ تعالیٰ سے بڑھ گئی۔ اس طرح اس نے بک بک کر کے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو اتنا آپ کے لیے سمجھنا کافی ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال بالذات، ایک قدرت ہے، ایک محال بالذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال بالذات ہے کہ ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ ایک بات۔ دوسرا جو لکھا براہین قاطعہ میں ماننا، یعنی اسی طرح براہین قاطعہ میں یہ چیزیں لکھی، تو یہ 2 کتابیں کی، 2 مولوی اسماعیل دہلوی اور براہین قاطعہ میں رشید گنگوہی، انہوں نے اللہ اور خطابہ رشیدیہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ جھوٹ کی نسبت کی۔ اب وہابی دیوبندی طلباء کو کہتے ہیں، نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ چھوڑو جی وہ علماء کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، رہنے دو، بس ہم تو بس دین کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اصل معاملہ جو ان سے جھگڑوں کا ہے وہ یہ ہے۔
یہ 15ویں نمبر پہ 15ویں نشانی۔ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ آپ پوچھیں کسی سے بھی اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ کہے جی وہ تو شہید تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، ہمارے قائد تھے، راہبر تھے، تو سمجھ لو کہ یہ سنی نہیں ہے۔ اب یہاں میں ایک بات اور بھی ضمناً کہہ دیتا ہوں، اور آپ بڑے طلباء اس کو سمجھیں گے، اور بعض سامعین بھی جو اس درس کو سنیں گے ان کے لیے بھی یہ ایک فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اب وہ آگے یہ کہیں گے کہ جی اگر اسماعیل دہلوی کو آپ کافر کہتے ہیں تو پھر تو آپ احمد رضا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ احمد رضا نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا۔ یہ ان کا پھر ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے فتاوی رضویہ کے حوالے سے۔ تو اس کا اجمالی جواب آپ تمام طلباء ذہن میں رکھیں کہ احمد رضا علیہ رحمہ نے اسماعیل دہلوی کے کفریات لکھ کر ان کی تکفیر کی، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا، جو شرعی حکم تھا وہ واضح کیا۔ اب ہوا کیا کہ آپ تک یہ بات پہنچی کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی تھی، توبہ آپ کی تک پہنچی کہ اس نے توبہ کر لی، تو پھر آپ نے احتیاط کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے احتیاط کے طور پر جب سنا کہ اس کی توبہ مشہور ہو گئی ہے، اور یہ توبہ کا حوالہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اس کی توبہ مشہور ہوئی، تو آپ نے پھر کف لسان کرتے ہوئے یعنی احتیاط کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء متعاطین اسے کافر نہ کہیں۔ کیا مطلب کہ اس کی توبہ مشہور ہے، ممکن ہے اس کو توبہ ہو، اس نے توبہ کی ہو، تو اعلیٰ حضرت نے تو احتیاط کی، اور وہ کہتے ہیں بابی دیوبندی کہتے ہیں نہیں یہ توبہ اس نے کی نہیں تھی، تو بھائی نہیں کی تھی تو پھر وہی فتویٰ ہے۔ تو آپ نے تو احتیاط کے تحت کہ توبہ اس کی مشہور ہونے پر یہ فتویٰ آپ نے کف لسان کیا کہ علماء متعاطین اسماعیل کو کافر نہ کہیں، ان کی باتیں اس کی کفر ہیں لیکن اس کو کافر نہ کہیں، کیوں کہ اس کی توبہ مشہور ہے۔ اب آپ نے تو توبہ کی بنا پہ کہا نا، اب جو کہے جی توبہ اس نے کی نہیں تو پھر وہ تھا ہی نہیں، تو سمجھو پھر ویسا ہی، تو یہ اجمالی طور پہ یہ بات واضح ہے۔ یہ 15 نمبر پہ 15ویں نشانی۔ 16ویں نشانی شیطان کے علم کو معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد وسیع تر ماننا، جیسا کہ براہین قاطعہ گگوہی میں ہے، سری دلالت توہین حضرت رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیہ ہے۔ اب 16ویں نمبر پہ یہ ایک کتاب لکھی گئی، یہ رشید گنگوئی براہین قاطعہ، اس میں اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ شیطان کے علم کو مانا کہ شیطان کا علم بہت زیادہ وسیع ہے۔ شیطان کے لیے تو قرآن میں آیت پاک ہے، شیطان کا علم بہت وسیع ہے، یعنی نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو شیطان کے علم سے تشبیہ دے کر پھر شیطان کے علم کو زیادہ مان لیا، یہ بکواس اس نے کی۔ تو اس حوالے سے آپ رشید گنگوئی کا نام لے سکتے ہیں، پھر رشید گنگوئی کیسا تھا، تو اگر اس کی تعریفیں کریں تو سمجھو یہ سنی نہیں ہے۔ 17ویں نمبر پہ اب یہ ہمارے متعلقہ بات ہے، 17ویں نمبر پہ بات ہے جو نشانی ہے آج سنت و جماعت کی سنی کی، مجلس میلاد و مبارک، میلاد مبارک اور اس میں قیام تعظیمی جس طرح صدہ سال سے حرمین تا محترمین میں شائع و ضائع ہے، جائز ہے، یعنی جس طرح میلاد پاک ہر سال مناتے ہیں یا جب چاہے منائیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا شرعی حوالہ بھی بتا دیا، شرعی مقصد کیا ہے کہ یہ جائز ہے، کیا ہے مربع، یعنی جس طرح میلاد پاک شرائط کے ساتھ اور عرفات سے ہٹ کر تو یہ جائز ہے، اور اس میں کھڑے ہو کر آخر پہ صلاۃ والسلام محفل میں پڑھنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ 100 سال سے یعنی جب سلطنت عثمانیہ تھی، اسلام کا عروج تھا، مکہ مدینہ پہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی، اس دور میں بھی وہاں میلاد پاک ہوتا تھا۔ جب سے نجدی آئے تو انہوں نے یہ سلسلہ روک دیا، اب قبضہ ان کا ہے، اس لیے یہ قبضہ گروہ پہ ہے، تو لہٰذا میلاد پاک وہاں صدیوں سے جائز ہے اور یہاں بھی مسلمانوں کے ہاں جائز ہے۔ یہ 17ویں نمبر۔ 18ویں نمبر پر 18ویں نشانی جو ہے 11ویں شریف کی نیاز اور اموات کی فاتحہ اور عرش اولیاء کے مزامیر وغیرہ منکرات سے خالی ہوں، سب جائز و مندوب ہے۔ اب اس پہ تھوڑی توجہ رکھو۔ 18ویں نمبر پہ 11ویں شریف،
یعنی 11ویں شریف ہم دیتے ہیں نیاز اصال ثواب کے طور پر حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصال ثواب کا نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں، وہ کسی روپ میں ہو، بکرے پھر بکرا ذبح کر کے دیگ میں ڈال کر 11ویں شریف میں لنگر پکا دیا جائے، یا ویسے دیگ پکا کر صدقہ خیرات کر دیا جائے، یعنی کھلا دیا جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اسی کا نام 11ویں شریف ہے۔ اور ہمارے مول معاشرے میں بعض جو مائیں بہنیں اس طرح کا ذہن رکھتی ہے کہ اگر 11ویں نہ دی تو کوئی نقصان ہوگا، یہ جہالت ہے۔ تو یہ صرف حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدت محبت میں ان کی بارگاہ میں صدقہ خیرات جو نفلی ہوتا ہے کر کے ان کی بارگاہ میں اصال ثواب کیا جاتا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے صدقے ہماری جائز مشکل کو آسان فرمائے۔ یہ ہمارا اس حوالے سے عقیدہ ہے۔ تو یہ 11ویں کی نیاز اور اموات کی فاتحہ، یعنی جس طرح فوت شدگان کے لیے ہم یہ ختم درود وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ کیا ہے؟ جائز ہے، فرض واجب لازم نہیں، جائز ہے۔ تو ہم روزانہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو سامنے آپ بسم اللہ شریف پڑھیں، عالم شریف پڑھیں 3 بار، اور کل شریف 3 بار پڑھیں، 1 بار عالم شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، روزانہ آپ اپنے فوت شدگان کو اس کا ثواب بھیجیں، کوئی ممانعت نہیں، جائے۔ آگے اور عرس اولیاء، اب اولیاء کرام کے جو عرس ہوتے ہیں، یہ توجہ طلب بات ہے یہاں تھوڑی سی۔ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی۔ یعنی عرس کیوں ان بزرگوں کے یوم وفات کو عرس کیوں ہم کہتے ہیں؟ کہ کاملین جو اولیاء اللہ ہے جب دنیا سے پردہ کیا تو محبوب پاک سے ملاقات ہو گئی، تو اس لیے شادی کا موقع تھا، اس لیے اس کو عرس کا نام دے دیا گیا۔ اور یہ عرس کا جو لفظ ہے یہ حدیث پاک میں ہے، جب کامل مومن قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اب فرشتے جو سوال جواب کرنے والے اس سے ہوتے ہیں، وہ اس سے فرماتے ہیں کنم کنومت العروش، اب تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، اس کے بارم کے بغیر اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اسے کوئی مخاطب نہیں کر سکتا، تو پھر قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو وہاں سے یہ لفظ عرس ہے، عروس سے لفظ عرس ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے خوشی، شادی، جب یعنی دوست سے ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا کامل بندہ تو اپنے محبوب سے ملتا ہے قبر میں جا کر، تو اس لیے اسے عرس کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بزرگوں کے جتنے عرس ہیں وہ جائز ہیں، اور ان کے اوپر اللہ والوں کی سیرت کو بیان کرنا، منکرات سے خالی ہوں، یعنی غیر شرعی کام درباروں کے اوپر نہ، تو وہ عرس جائز ہے۔ یہاں بات سمجھ آئے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک تو یہ بھنگڑے جو ہوتے ہیں یا مذہبین کے ساتھ قوالیاں ہوتی ہیں، یا مشنڈے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں عرسوں کے اوپر، اس طرح کا کوئی شریعت میں اس کا کوئی جواز یا حکم نہیں ہے۔ یہ ڈول ڈمک کے یا چادریں اٹھا کر اٹھار لے کر یہ چندے مانگتے پھرنا جگہ جگہ پہ، اور بازاروں گلیوں میں شہروں میں روکنا، رستے روک کر مانگنا چادروں میں، یہ سب خرافات ہیں، ان کا سنی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ہم گاؤں میں ہی تھے، کل آئے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی وہاں ایک ایسا قیامت خیز منظر بنا ہوا تھا کہ جہاں قبرستان ہوتے وہاں میلے زیادہ لگتے ہیں، اور وہاں پہ یہ خرافات تھے۔ اور جیسے یہاں ہمارے قریب ہوتے ہیں، اور یہ گڑولیوں ڈولیوں وغیرہ کے یہ جو لانتیں پڑی ہوئی ہیں معاشرے کے پلے میں، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ اور ایسے یہ مرد جو ہیں ان مردوں کو غور کرنا چاہیے، جن مردوں کی عورتیں پھر منتیں مانتی ہیں، میں گھڑولی لے جاؤں گی، میں ڈولی لے جاؤں گی، میں یہ لے جاؤں گی، یہ سب لانتے اور نوستے ہیں، ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ 18ویں نمبر پہ 11ویں شریف اور فاتحہ اور اس سے مختصر بات کی گئی۔ 19 نمبر پہ یہ آپ قریب ہم آ گئے، 19 نمبر پر جو 19ویں نشانی ہے، شریعت و طریقہ دو متباعد نہیں ہیں، بے اتباع شرع وصول اللہ ناممکن، کوئی کیسے ہی مرتبہ عالیہ تک پہنچے جب تک عقل باقی ہے، احکام الہیہ اس پر سے ساقط نہیں ہو سکتے۔ جھوٹے متصوف کے مخالف شرع میں اپنا کمال سمجھتے ہیں، سب گمراہ مسخرگان شیطان ہیں، وحدت وجود حق ہے،
اور حلول و غلول و اتحاد کے آج کل کے بعد مصطفیٰ بناوٹی جو بھی بکتے ہیں طریقوں پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اس عبارت کا مختصر مطلب یہ ہے کہ یہ ہم پہلے بھی آپ کو کئی دروس میں بتا چکے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ اولیاء اللہ کی 3 قسمیں، ایک سالک ہوتا ہے، ایک مجذوب ہوتا ہے اور ایک پکھنڈی ہوتا ہے۔ ایک سالک ہے، ایک مجذوب ہے اور ایک پکھنڈی ہے، یعنی ڈرامے باز ہے۔ سالک وہ ہے جو شریعت کا محافظ اور شریعت پر قائم رہتے ہوئے وصول اللہ ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دے، جیسے حضور داتا سرکار، حضور غوث پاک خواجہ معین الدین اجمیری، پیر سیال لجپال، اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید سرکار، یہ تمام خواجہ نظام الدین محبوب الہی، یہ تمام اولیاء کاملین جو ہیں ان کو سالکین کہتے ہیں۔ سالک کا معنی ہوتا ہے راستے پہ چلنے والا، یعنی شریعت پہ قائم رہنے والا، اسے سالک کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم اولیاء کی۔ دوسری قسم جو اولیاء کی ہے وہ ہے مجذوب، یعنی اس کی عقل دنیا کی طرف سے ختم ہو گئی، رب کی طرف باقی رہتی، تو مجذوب کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں، مجذوب کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں۔ ہاں اگر وہ خود اس حالت پہ ہے کہ اس کے جسم کے کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دیں تو کپڑے پھاڑ دیتا ہے، لیکن آپ شریعت کی بات کریں تو اس کا انکار نہیں کرے گا، یہ سچا مجذوب ہوگا۔ اب ان دونوں کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ ڈرامے باز ہے، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ 19ویں نشانی لکھی ہے کہ ایسے بے وقوف جو کہتے ہیں نا شریعت اور ہے طریقت اور ہے، پنجابی میں یوں کہہ دیتے ہیں مولویاں دی لین ہو رہے، پیراں دی لین ہو رہے، یہ جے خبیث لوگ جڑے نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شیطان ہے، سمجھا کہ یہ شیطان دے قبضے چ ہے۔ تو یہ مختصر باقی اس جدوں تک عقل بندے دی قائم ہے شریعت اس کو ساکت ہو سکتی نہیں، جدو عقل ہی ختم ہوگی تو شریعت انہوں پوچھتی نہیں۔ جدو تک عقل باقی ہے کوئی اوندا ڈرامہ ہو جائے اس کے دھوکے چ نہیں آنا کہ ڈرامہ باز ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ 20 نمبر آگے 19ویں پہ وحدت الوجود حق ہے۔ وحدت الوجود اس مسئلے کو اس طرح سمجھنے کے بعد اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، اور اس میں بعد جو جلاب کہتے ہیں کہ پیر اللہ بڑھ گیا معاذ اللہ، اس کو عقیدہ حلول کہتے ہیں اور یہ بکواس ہے اور یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے میں نہیں ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اللہ کا جو ولی کامل ہوتا ہے وہ اللہ کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ نہیں بن جاتا ہے۔ تو یہ حلول کا عقیدہ کفر اور گمراہی ہے۔ 20ویں نمبر پہ آخری جو نشانی سنی پہچاننے کی ہے اور اس پہ ہم درس ختم کر رہے ہیں، ندوہ سرمایہ دلالت و مجموعہ بدعت ہے، گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے، ان کی تعظیم موجب غضب الہی اور ان کے رد کا انسداد لعنت الہی کی طرف بلانا، انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا، دین کو ڈھانا ہے۔ ندوہ کے لیکچروں اور رودات میں وہ باتیں بھری ہیں جن سے اللہ اور رسول بیزار و بری ہے، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سب بدمزوں گمراہوں سے پناہ دے اور سنت حق کا خالص پر ثابت قدم رکھے۔ اب یہ 20ویں نشانی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو بیان فرمائی، ندوہ، یہ ندوہ ایک مرکز بنایا گیا تھا اصل میں انگریزوں کی طرف سے تمام بد مذہبوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ایک ندوہ شیخ نجدی کے روح میں ابلیس آیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، تمام کفار قریش نے، مشرکین مکہ نے۔ تو ابو جہل کے گھر میں میٹنگ ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پھر طے یہ پایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مل کر یک بارگی حملہ کریں۔ تو وہ ایک ندوہ قائم ہوا تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دور میں ہندوستان میں سب بد مذہب اکٹھے ہو گئے کہ ایک دوسرے سے اتحاد کر لیں اور ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں، تو یہ ندوہ ان بد مذہبوں کی کھچڑی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بد گمراہ ہیں اور ان سے اتحاد کرنا حرام ہے، میل جول رکھنا حرام ہے، ان کا ادب تعظیم کرنا بد مذہبوں کا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینی ہے۔
اب جو ان بد مذہبوں کا حق والے سنی علماء رد کرتے ہیں، اب وہ کیا آگے کرتے رد کرتے ہیں اور ان کا یعنی رد کرن تو روکنا، یعنی جو لوگ ان بد مذہبوں کا رد کرنے سے روکتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی طرف اس کو انہوں نے بلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بد مذہبوں کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے، قرآن نے، دین نے، تو حق والے جب رد کرتے ہیں تو رد کو روکنے کی بجائے رد والے کی تائید کرنی چاہیے کہ بد مذہبوں کو واقعہ ہی ان سے ہاتھ ملانا، میل جول کرنا شریعت میں حرام ہے۔ تو اب تو بھائی آپ آج کی جو یہ جمہوریت ہے اس میں ہے ہی اتحاد سب سے، ملا بھی اس میں، پیر بھی اس میں، سید بھی اس میں، سب کچھ اس میں ہے۔ وہ بھائی پرچی جس نے لینی ہے اس نے سب کو بھائی کہنا ہے نا، ابا بھی کہہ دیتے ہیں مجبوری کے وقت، تو یہ اتحاد بد مذہبوں سے کسی طرح بھی جائز نہیں۔ انہیں نہ اپنی مجلس کا، نہ اپنی مسجد کا، نہ اپنی انتظامیہ کا کسی بھی بد مذہب کو رکن بنانے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو ندوہ کے لیکچر ہیں اور اعداد ہیں ان میں ایسی باتیں بھری ہوئی ہیں جن سے اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہے، یعنی ان کی کتابوں میں اللہ رسول کے بارے میں توہین آمیز کلمے جملے لکھے ہوئے ہیں اور یہ ان سے اللہ رسول بیزار ہیں اور ایمان والے بھی بیزار ہیں۔ تو یہ ہمارا سابقہ جو درس تھا سنی پہچاننے کی 20 نشانیاں، یہ آپ نے اختتام کو پہنچا، اور اس پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سنی پہچاننے کی 20 نشانیاں اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھی ہیں؟ فتاویٰ، کہاں لکھی ہیں؟ فتاویٰ رضویہ شریف۔ بچے تمام توجہ سے بیٹھو، آخری بات، یہ 20 نشانیاں سنی پہچاننے کی کہاں لکھی ہے؟ فتاویٰ رضویہ شریف میں۔ جلد کون سی ہے؟ 29۔ کون سی جلد ہے؟ 29 جلد ہے اور صفحہ نمبر 615 ہے۔ صفحہ نمبر کتنا؟ 615 میں فتاویٰ رضویہ جلد نمبر کتنی؟ 29۔ جلد نمبر کتنی؟ 29۔ صفحہ نمبر کتنا؟ 615۔ اور کتنی نشانیاں لکھی ہیں؟ 20۔ یہ سنی پہچاننے کی 20 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور سنی پہچاننے کے لیے یہ پہلی نشانی آپ کے ذہن میں رہے تو بہت ہے کہ سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں، یعنی جو سر سید کو اور اس کے پیروکاروں کو دین سے فارغ مانے وہ سنی ہے، اور جو ان کو عظیم مصلح رہنما مانے کہ وہ ہمارے راہبر قائد ہیں، تو سمجھو یہ سنی نہیں ہے، یہ دابڑ کو سنی ہے، سنی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس سنی پہچاننے کی 20 نشانیاں اختتام کو پہنچا، مکمل